باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 10 ذی الحج عید الاضحیٰ کا دن ہے اور تمام عالم اسلام کو میں اپنی طرف سے عید الاضحیٰ مبارک پیش کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ عید الاضحیٰ کے صدقے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو اپنے بیٹے کی قربانی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی دی اور اس کی جگہ دمبا آ گیا، اس بابرکت قربانی کے صدقے جس سنت پر آج تک مسلمان بھی عمل کر رہے ہیں، مویشیوں کو حلال کر کے، مویشیوں کی قربانیاں دے کر، اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو سلامتی دے اور امن دے اور شیطانی یلغار طغیانی اور دہشت گردی سے نجات دے اور معاشی بدحالی سے نجات دے۔ مسلمان پورے عرض پر حضرت ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ کی قربانی کے صدقے اور اس بڑی عید الاضحیٰ، بڑی عید یہ جو عید الاضحیٰ ہے، اس کے صدقے مسلمان سکھ کا سانس لیں، الہی آمین۔ اس موقع پر میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ ہمیں شیاطین جنہوں نے مسلمانوں کی حالت بڑی بری کی ہوئی ہے پورے عالم میں، ان سے بھی محتاط اور ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے۔ ٹویٹر پر میں نے میرے کو ایک نظر نہ آنے والے شیطانی جال نے ایک کتا دکھایا بیٹھا ہوا، اس کا سفید کتا تھا، وہ سر اس کا لال تھا، یا سر پہ لال اس کے کپڑا بندھا ہوا تھا، یا ایک آنکھ سے وہ کانا تھا، تو یا ایک آنکھ سے وہ چلا رہا تھا معاملات کو۔ تو وہ شیطان ابلیس نے یہ بولا کہ میں یہ کتا ہوں اور پوری زمین پر مسلمانوں کو کھا رہا ہوں، اور وہ تو ظاہر کتا کا فوٹو تھا، لیکن ابلیس کتے سے زیادہ مردود ہے۔ کتا تو ایک عام جانور ہوتا ہے، بلکہ فائدہ مند جانور ہوتا ہے، لیکن ابلیس جو ہے وہ کبھی سانپ کا کبھی کتے کا لباس پہن کر جو ہے مسلمانوں کو پورے عالم میں کھا رہا ہے۔ جیسے صلاۃ تہجد، صلاۃ فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء کا قرآن کا شیطان دشمن ہے، عید الفطر کا بھی دشمن ہے، عید الاضحیٰ کا بھی دشمن ہے۔ آج جب میں نے عید الاضحیٰ کی نماز پڑھی تو شیطان سکھوں کا لباس پہن کر، سکھوں کا طاقت کا، سرکشی کا جبہ پہن کر جو ہے میرے کو 2 رکعت عید الاضحیٰ میں کھاتا رہا، اور سامنے ایک تلی پڑی ہوئی تھی کہ آپ لوگوں کو ہم نے پوری زمین پر مسجدوں میں دھماکے کر کے آگ لگائی اور آپ تیلی ہیں۔ اور وہ جو ٹویٹر پر سٹینک شیطانی کتا جو وہ اس نے شو کیا کہ ABC آپ ماچس کی تیلی ہیں اور کتا ڈاگ جو ہے آپ کو کھا رہا ہے۔ جیسے کل میں نے اپنی تقریر میں بولا تھا کہ استانی کو پشاور اسکول میں آگ لگائی گئی، ماں نے چس نہ کی تھی تو انہوں تیلی لا دو، ماچس بنا دو انہوں۔ تو وہ جو شیطانی کتا ہے وہ سکھوں کو جو ہے نا ڈی فار ڈاگ ڈی فار ڈانس۔ 2015 میں جو ہے 2015 میں عید جو ہے نا جی، اس کے اوپر 29 روزے ہوئے اور 30 نہیں ہوئے، اور شیطان نے کوئی سکھ جو ہے وہ گانا گا رہا تھا اور مسلمان عورتیں ناچ رہی تھیں، وہ ڈی فار ڈاگ اور ڈی فار ڈانس کر رہی تھیں وہ، اور مسلمان عورتوں کو یہ سکھوں کے شیطانی جال میں وہ جو امریکہ میں ٹویٹر پر جو شیطانی کتا بیٹھا ہوا ہے وہ قبضہ کرواتا ہے، شیطانی جال میں جھگڑتا ہے۔ اور وہ شیطان جو ہے نا، مجھے ہمارے گاؤں میں 2 ہلڑیاں کمزور سی معذور عورتیں ہیں، وہ پھرتی ہیں، اور شیطان کبھی تو سکھوں کا لباس پہن کر کو سانگلا ہل کی عورتیں بناتا ہے، بھی ایک سنی ہے کاڑے ہارے لباس دے کاڑے جڑی ہے شیعہ ہے، اور یہ ہلڑیاں ہیں، اور وہ ابلیس بڑا طاقتور ہے، ان کو زمین سے مٹا دے گا۔ اور اس ہندوستان کے علاقے میں سکھ اس کے جو ہیں وہ کلپریٹس ہیں، اور عرب شریف میں اس نے شام اور عراق کو ذبح کر دیا۔ 2 ہلڑیاں عورتیں جو ہیں سانگلا ہل کی، نہ شام رہا نہ عراق رہا۔ اچھا، ایک مسلمان جرنل ہے، وہ پاکستانی فوج کا رہا ہے، وہ ابلیس اس کا لباس نہیں پہنتا ہے،
بھئی وہ طاقتور ہے، پورا پاکستان اس کے قبضے میں ہے، اور یہ جو شیعہ اور سنی ہے یہ تو دو ہلڑیاں عورتیں ہیں، ایک ہرے لباس والی اور ایک کالے لباس والی، ہری پگڑی والی اور کالے پگڑے والی، یہ تو ہلڑیاں کمزور سی مزدور عورتیں ہیں۔ ان کو تو ہم نے عراق میں مٹا دیا، 1 کروڑ شیعہ مار دیے، شام میں مٹا دیا، پاکستان میں مار دیے، تقریباً سارے افغانستان میں مار دیے۔ یہ کیا ہے؟ یہ تو مزدور قسم کی ہلڑیاں عورتیں ہیں، باقی ہمارا جنرل بڑا سرکش ہے، بڑا طاقتور ہے، کھا جائے گا۔ اب ضروری اس جنرل کا یہ خیال ہو، لیکن وہ ابلیغ جو امریکہ، اسپین اور لندن میں ہے، اس کا مردود خیال یہ ضرور ہے 24 گھنٹے جو ہے وہ مسلمانوں کا لباس بھی پہنتا ہے، وہ بڑا شیطان مردود ہے، وہ سکھوں کا لباس بھی پہنتا ہے، زیادہ تر وہ سکھوں کا لباس پہنتا ہے، اکھنڈ بھارت، سکھ، ہندو، جواہر لال نہرو، اور پھر وہ مردود کبھی کبھی مسلمان لوگوں کا لباس بھی پہن لیتا ہے۔ ہم تو آپ کو مسلمانوں کا اندر سے بھی مار رہے ہیں، کافر سارے دنیا کے، روس، چین اور انڈیا اور امریکہ، یورپ سے بھی مار رہے ہیں۔ آپ تو زمین پر ہے ہی نہیں، اگر ہیں تو 2 ہلڑیاں عورتیں ہیں، ایک ہرے کپڑے والی، ایک کالے کپڑے والی۔ ابلیس نے نا پھر وہ عید کے موقع کی میرے کو وہ ویڈیو یاد دلائی، 2015 کی عید الفطر کی۔ وہ کہہ رہے میں نے عید الفطر کو اور عید الاضحیٰ کو، دونوں عیدوں کو کور کر لیا ہے، اور آپ مسلمان عورتیں آپ کی ناچ رہی ہیں اور سکھ ان کو نچا رہی ہیں۔ اچھا، ابلیس جو ہے نا اکثر میرے کو جنت المعلیٰ قبرستان جو ہے، ہمارے پیارے نبی، آخری نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بزرگ وہاں دفن ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور سے وہ قبرستان چلا، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے دور سے بنی ہاشم کا وہ قبرستان۔ اصل جنگ یہ قبرستانوں سے چل رہی ہے، اس لیے جنت المعلیٰ اور جنت البقیع، مدینہ اور مکہ کے دونوں قبرستان مٹائے گئے، اور ہندوستان میں اور دیگر افریقہ کے علاقوں میں قبروں کے مینار بنائے گئے، قبروں کے دربار بنائے گئے، اور قبریں سیمنٹڈ کی گئیں۔ وہاں پہ پیٹرول پمپ دکھاتا ہے، پیٹرول کی مشین دکھاتا ہے کہ پیٹرول بھرا جا رہا ہے، پیٹرول ہے یا ڈیزل ہے۔ تو ڈیزل کا یا پیٹرول کا مسلمانوں کے قبرستانوں سے، وہ تو بڑے بزرگ تھے، پاک انبیاء علیہ السلام کی اولاد تھے، متقی لوگ تھے، ان کا مسلمان کوئی گنہگار بھی فوت ہوتا ہے نا، تو اس عام قبرستان میں، جنت المعلیٰ تو جنت کا ٹکڑا ہے، جنت کا حصہ ہے، کوئی عام مسلمان بھی فوت ہو جائے تو اس کی قبر میں بھی ڈیزل یا پیٹرول کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور یہ امریکہ، اسپین اور لندن میں ہی مردود ہے شیطان جو ہے، ڈیزل تھیوری یا پیٹرول، یا کہ جو پیٹرول پمپ مسلمانوں کے قبرستان اللہ تعالیٰ نے محفوظ بنائے ہیں۔ قبر کے اندر شیطان کا کوئی عمل دخل نہیں ہے، شیطان کا کوئی زور نہیں چل سکتا، ہر مسلمان قبر میں محفوظ ہے۔ آج عید الاضحیٰ تو یہ حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت اماں ہاجرہ سلام اللہ علیہا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قبر کے بھی یہ لوگ دشمن ہیں، وہاں بھی یہ سرنگ کھودتے ہیں۔ لہذا 1947 مشرقی پنجاب میں سکھ قرآن پڑھ کر جو ہے مسلمانوں کو دھوکہ دیتے تھے۔ مسلمان تو دھوکے میں مارے گئے ساری، انگریزی فوج جو یا انڈین فوج یا جو مشترکہ ہند کی فوج تھی، وہ کچھ مسلمان قافلے لے کے آتی تھی پاکستان میں، ان کے ملازمین تو یا انگریز یا ہندو ہوتے تھے، تو ان کو دھوکہ دیتی تھی۔ تو انٹرنیشنل لیول پہ سکھوں کے دھوکہ پکڑا جاتا تھا کہ بھائی یہ سکھ ہیں لیکن قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں۔ تو آج بھی امریکہ میں جو ابلیس ہے، وہ سکھ کا لباس پہن کر، وہ ابلیس بن کر، شیطان بن کر جو ہے، وہ مسلمانوں کے سجدہ جب مسلمان کرتا ہے نماز میں، یا رکوع کرتا ہے یا قرآن پڑھتا ہے، تو وہ مسلمانوں پر حملہ کرتا ہے، اور بہت زیادہ مردود آگ سے مسلمانوں کو کاٹ کے کھاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کے سکھوں کے لشکر کو اور اس کو امریکہ میں ہی دوزخ میں غرق کرے، اور ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کے صدقے ہمیں محفوظ کرے۔ آج بڑا دن ہے، قربانی کا دن ہے، اور پیارے حبیب آخری نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے جو ہے ہمیں سکھوں سے جو ہے نا نجات دلائی۔ میں نے کئی دفعہ بولا، اور مردود جو شیطانی کتا امریکہ میں ہے، وہ یہ کہتا ہے توبہ نعوذ باللہ، توبہ نعوذ باللہ، یہ جو مدینہ میں جو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا روزہ ہے، وہ سکھوں کے گرو نانک کو جو ہے وہاں کہتا ہے، اور اس کو لوکل عرب بولتا ہے، اور کہتے ہیں کہ یہ سکھ جو ہے نا یہاں پہ توبہ نعوذ باللہ، گرو نانک جو ہے یہ توبہ نعوذ باللہ نبی ہے، اور وہاں محمد نام کا نبی توبہ نعوذ باللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی نہیں آیا۔
تو پھر وہ یہاں تک بھی مردود سرکشی کرتا ہے کہ یہ بھی سکھ ہی ہے، جیسے کہ شیطان سلمان رشدی نے اس مردود شیطان کے کہنے پہ قرآن کے خلاف شیطانی آیات کتاب لکھی۔ شیطان وہ خود تھا یا اس کا شیطانی جال تھا، اور توبہ رسول اللہ قرآن کو وہ شیطان بولتے ہیں۔ سلمان رشدی کی طرح وہ مردود ہمارے پیارے نبی کو بولتے، یہاں پہ سکھ ہے، آپ کا نبی نہیں ہے۔ تو سکھ اس حد تک مسلمانوں کو غرق کر رہے ہیں، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اور بھی زیادہ دشمن ہیں۔ 12ویں مہینے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قربانی دی، حضرت اسماعیل علیہ السلام نے قربانی دی، اور 12ویں مہینے پاکستان کی فوج شہید ہوئی، پاکستان کا ملک شہید ہوا مشرقی بنگال میں، اور سکھوں نے وہ کیا۔ اور اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بھی سکھ جو ہیں دشمن ہیں، اور وہاں پہ حضرت اسماعیل علیہ السلام دفن ہیں، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دفن ہیں۔ یہ جتنی سرنگیں کھود لیں، اور وہاں کوئی سکھ مردود نہیں ہے، کوئی گرو نانک نہیں ہے، اور گرو نانک ہندوستان میں ہی غرق ہے، اور یہ اتنا مردود ہے امریکہ میں جو شیطان ہے، اسپین میں اور لندن میں۔ اللہ تعالیٰ عید الاضحیٰ کے صدقے اس عظیم اور اس مردود عذاب سے، عظیم تو نہیں ہے، مردود عذاب سے اور طوفان سے اور شیطانی طوفان سے مسلمانوں کو پورا عرض پر محفوظ کرے، سلامت رکھے، الہی آمین۔